نام شہزاد خان ہے اور میں کھیتی باڑی کا کام کرتا ہوں۔ میرا تعلق کے پی کے سے ہے اور میرا عمر 21 سال ہے۔ میرا نام نور اسلام ہے اور میں مردان میں رہتا ہوں۔ میں فرنیچر شو روم میں کام کرتا ہوں۔ میں بہت غریب آدمی ہوں کیونکہ میرا ادھر جو کام ہے وہ خراب ہو چکا تھا، کافی میں تنگ ہو گیا تھا۔ تو مجھے ایک بندے نے مشورہ دیا جو ہمارے علاقے کا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ یورپ جائیے، اور یورپ میں پیسہ بہت ہے، لالچ دیا تھا اس نے ہم کو۔ تو گھر والوں سے جب میں نے مشورہ کیا تو اس نے نہیں مانا۔ اس نے بولا یہ کام غلط ہے بیٹا، یہ نہیں کرو۔ بالکل بولا یہ کام نہیں کرو، لیگل طریقے سے جاؤ، لیکن میں نے نہیں مانا۔ تو میں نے گھر کے سے ماں سے باپ سے اس سے مشورہ بھی نہیں کیا، اسی طریقے سے میں گیا، بغیر مشورے کے گیا میں۔ جب میں کوئٹہ پہنچ گیا تو کوئٹہ میں ہم نے ایک رات گزاری، تو صبح ہو کر ہم سے ایجنٹ نے رابطہ کیا کہ میں گاڑی بھیج رہا ہوں اور آپ اس گاڑی میں بیٹھ جائے۔ تو جب میں صبح اٹھا تو اس نے کال کیا کہ گاڑی باہر ہوٹل کے سامنے کھڑی ہے، تم لوگ اس پہ بیٹھ جاؤ۔ جب میں ادھر سے تل کی گاڑی میں بیٹھ گیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ یار یہ تو ضلالت ہے۔ تہران سے آگے پھر بارڈر کا کوئی علاقہ تھا، چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں یہی تھا کہ ادھر جو ہے نا، اس گھر میں جو ہے نا، ہم ایسا بیٹھا تھا جو آدمی جیل میں بیٹھتا ہے نا۔ اس کو طے کیا، پھر ہم ایران پہنچ گئے۔ جب ایران پہنچ گئے تو ایران والے اللہ کی قسم وہ بہت ڈینجر ڈرائیونگ کرتی ہے اور بہت خطرناک لوگ بھی ہے۔ میں نے جب دیکھا کہ اس کے ساتھ پک اپ ڈاٹسن وغیرہ تھے تو اس میں ہمیں 20 25 30 آدمی بٹھا کر پھر لے جاتے تھے، تو وہ اتنا خطرناک تھا کہ ان سے کوئی بھی گر جاتا تو اس کو ادھر نہیں روکتا کہ یار یہ کوئی بندہ گرا ہے اس کو اٹھا لو، جو گر جاتا وہی رہ جاتا۔ تو پیدل جا رہا تھا نا۔ ایسا راستے ہوتے ہیں جس میں تھوڑا بہت گاڑی میں جانا پڑتا ہے اور زیادہ تر پیدل جانا پڑتا ہے۔ پہاڑ میں تقریباً 2 گھنٹے ہم نے سفر کیا پیدل۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد آرمی والے نکل آئے، ایران والے، اور دوسری سائڈ میں جو ہے نا، وہ تقریباً رات کے تقریباً 3 بجے کے درمیان یہ پولیس بھی نکل آیا اور ترکی والا بھی نکل آیا۔ ایک بولتا تھا کہ آپ جاؤ ادھر ترکی کی طرف، اور ترکی والے پولیس بولتے تھے کہ آپ جاؤ ایران کی طرف۔ جب ہم ادھر سے روانہ ہوئے تو بارڈر ہم نے کراس کی، تو بارڈر سے تقریباً 2-3 منٹ سفر ہم نے طے کیا ادھر ترکی پر۔ تو ادھر ہم پہ جو ہے نا ادھر کی آرمی جو تھی وہ نکل آئی، تو سب کو جو ہے نا پکڑ لیا، اور کسی کے پیچھے ادھر بھاگا، کسی کے پیچھے ادھر بھاگا، کسی پر فائر کر دیا۔ تو ادھر ہم نے یہ خواہش بھی کر لی کہ یہ اچھا ہوا کہ ہم کو پولیس نے پکڑ لیا، ہمیں یہ باعزت رپورٹ کروائے گی اپنے گھر۔ تو پھر ہمیں جیل لے گیا۔ جیل میں ہم تھے، ہمارا جو ادھر مائگریشن وغیرہ تھی اس کو کاغذات ہمارے تھے وہ بنا لیے۔ ڈر تو بہت رہتا تھا ہر ٹائم، کیونکہ پولیس کا بھی بہت ڈر تھا، ڈپورٹ ہونے کا بھی بہت ڈر تھا آگے جانے، کیونکہ ادھر لوگ بھی ایسا ہوتا ہے کہ مار پیٹ بھی کر سکتا ہے نا۔ تو ہمارے لوگوں کے لیے بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں نا، پولیس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ ادھر ہم کو ایف آئی والے نے جو ہے نا پکڑ لیا، تو میں نے سارا سٹوری اس کو بیان کیا کہ ہمارے ساتھ اس طرح ہوا ہے۔ سٹوری ایف آئی والے نے ہمارے گھر کو بلایا، گھر والوں کو کال کیا، تو جب ہمارے گھر والے ہمارا سارا جو وغیرہ کچھ ڈاکومنٹ تھے اس کو کلیئر کروانا تھا کہ یار یہ پاکستانی ہے یا نہیں ہے، تو پھر ہمیں چھوڑ دیا ادھر سے اور گھر آ گیا۔ تو گھر میں جب میں آ گیا تو ادھر حالات بہت برا ہو چکا تھا، کیونکہ ہمارا جو بھی تھا وہ تو ہمارے باپ بیچ گئے تھے، تو پھر میرا حالات پہلے سے زیادہ برا ہو چکا تھا۔ تو اسی دوران میں اپنا ملک پہنچ گیا، لیکن میں بہت پچھتا رہا تھا، بہت ظلم کیا تھا اپنے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، سب کے ساتھ میں نے بہت ظلم کیا ہے۔ تقریباً 1 ماہ ہم جیل میں ہوا تھا۔ پھر سارا کاغذات اس نے بتایا، اس نے بولا کہ آپ پاکستان فون کرو ایمبیسی کہ وہ آپ کے لیے ٹکٹ بھیجے اور سارا اخراجات بھیجے، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر بہت مشکل سے ایک دوسرے کو فون کیا، پیسے اکٹھے کیے، اسی طرح سے ہم نے تھوڑا بہت پیسے اس کو دے دیا اور ہم پاکستان آئے۔ میں دوسروں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ بھی جاتے ہیں نا اور ان کو کہتے ہیں کہ یار یہ ہے ادھر یورپ میں، تو خدا کے واسطہ کچھ بھی نہیں ہے ادھر، کچھ بھی نہیں رکھا ادھر۔ میں تو سب سے پہلے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے اچھا اور خوبصورت ملک
اور عزت والا ملک ہمارا پاکستان ہے. اگر یہی ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہوتا تو اس کے بھی جو ہے نا طریقے, صحیح راستے, صحیح طریقے سے, لیگل طریقے سے جاؤ, کوئی مشکل نہیں, کوئی پریشانی نہیں. لیکن اگر آپ اپنے لیے خود موت خریدنا چاہتے ہو تو جس طرح میں گیا تھا اسی طرح آپ جاؤ. لیکن میرا یہ بھائی والا مشورہ یہی ہے کہ صحیح طرح, اگر بہت شوق رکھتے ہو جانے کا تو لیگل طریقے سے جاؤ, خوش رہو گے. اگر میری طرح ایسی جاؤ گے تو مرنا تو بار بار تم کو دیکھ. جو ڈپورٹیز ہمارے پاکستان کے سارے ایئرپورٹس پہ جو یہاں پہ آتے ہیں ان کی کنڈیشن کافی کرٹیکل ہوتی ہے, کیونکہ وہ وہاں پہ بھی ایک قسم کے ایک مشکل کا وہاں پہ ان کو سامنا ہوتا ہے. جیسے ہی وہاں پہ ڈپورٹ ہو کے یہاں پہ آتے ہیں تو ایف آئی امیگریشن اسٹاف ان سے کوشچننگ کرتی ہے, اور کچھ کو جب اسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم ان کو اسسٹنس بھی پرووائڈ کرتے ہیں, اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے ڈاکیومنٹس وغیرہ یہ چیک کیے جاتے ہیں اور کس میتھڈ کے تھرو گئے ہیں. سب سے زیادہ جو ہمارے پاس جو اللیگل مائیگرنٹس جو ریسیو ہوتے ہیں وہ پاک ایران بارڈر پہ ریسیو ہوتے ہیں. وہاں پہ ابھی ریسنٹلی ایف آئی اے نے مل کے کولیبریشن کے ساتھ ڈی سی کے ساتھ ایک ریسیپشن سینٹر وہاں پہ اسٹیبلش کیا ہے. وہاں پہ ان کو ساری اسسٹنس دی جاتی ہے انکلوڈنگ فوڈ. سملرلی ایئرپورٹ پہ بھی ہمارے این جی اوز کے ساتھ ایم او یو سائن ہیں, تو اگر وہاں پہ اگر کوئی ڈپورٹیز آتا ہے تو ان کو امیڈیٹ اسسٹنس کے پرووائڈ کی جاتی ہے. جو لیگل مائیگرنٹس جو ایئرپورٹ سے ڈپورٹ ہو کے یہاں پہ آتے ہیں, کافیوں کے ڈاکیومنٹس فورجڈ ہوتے ہیں یا کچھ جو ہے ان کنٹری سے ڈپورٹ ہوتے ہیں وداؤٹ اینی ویزا اور اللیگل اسٹے کی وجہ سے, تو ان کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا جاتا ہے, اور ان کے خلاف اگر انہوں نے کوئی ڈاکیومنٹ فورج استعمال کیا ہوا ہے تو ان کے خلاف انویسٹیگیشن کی جاتی ہے ہمارے ایچ ٹی سی سرکلز میں. اور سملرلی کچچھ جو ڈپورٹیز ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ وکٹمس ٹریٹ کرتے ہیں. اگر ان کو اسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کو ضرور پرووائڈ کی جاتی ہے, اور ایف آئی اے کا جو اسٹاف ہے دے آر ٹرینڈ, اور ہم نے اسپیسیفکلی اسی پرپز کے لیے کہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز بھی ہم نے ایشو کیے ہوئے جن کے تحت ان سارے ڈپورٹیز کو اور وکٹمس کو ہینڈل کیا جاتا ہے. ریہیبلیٹیشن اور ری انٹیگریشن آف وکٹمس از کوائٹ کروشل. تو اسی حوالے سے جو ہمارا وکٹم ریسیپشن سینٹر ہے تافتان میں, وہاں پہ یہ سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہے ود دا ہیلپ آف ادر نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز اینڈ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ایز ویل. اور یہی پرپز ہوتا ہے کہ ان سارے وکٹمس کو ری انٹیگریٹ کیا جائے سوسائٹی میں.